ایک رواج سا بن چکا ہے وہ مرچی اور نیمبو وغیرہ کا، اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ جی ہاں، اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت، کیونکہ سماج میں 3 طرح کے لوگ بٹ جاتے ہیں اس ٹاپک کو لے کر. کچھ لوگ بالکل انکار کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب خرافات ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور نتیجے میں بیچارے ان سارے چیزوں کا چونکہ پریکاشن لے نہیں پاتے، اندرونی طور پہ پریشان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کینسر کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو کینسر نہیں آئے گا. اگر کسی نے پلیگ کا یا طاعون کا انکار کر دیا تو انکار کر دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی لیے بعض لوگ اگر مان لیجئے کہ آج کے دور کے سوائن فلو ہے یا اسی طرح سے کنٹیجس بیماریاں ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی وہ بیماریوں کے مت دے جائے گا؟ تو ایک طرف ہم کو انکار کرنے والا طبقہ نظر آتا ہے، وہ لوگ یہ بات پہ توجہ نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر کسی اچھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تم پریکاشن لے لو اور میڈیکل ماسک لگا لو کیونکہ کنٹیجس بیماریوں کا حملہ ہونے والا ہے، تو سوسائٹی میں وہ بیماریاں ہوں گی تبھی تو حکومت لیول پر اعلان ہوگا. اگر وہ بیماریاں نہیں ہوں گی تو کیا حکومتی لیول پر کیا پبلک کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیا ایسا اعلان ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا ہے. ایک سنجیدہ معاشرہ، ایک سنجیدہ حکومت کبھی ایسا کام نہیں کرتی کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہم کو دعا سکھائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، کہ گروہ میں پھونکنے والیوں سے اللہ تو ہمیں پناہ دے، یعنی کہ جادو کرنے والی عورتوں سے ہم کو تو پناہ دے بول کر جب یہ کلر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر نازل کیے ہیں اور ہم کو پناہ سکھا رہے ہیں. تو اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ سکھائیں گے؟ کیا اس کا مطلب ہوگی. تو ایک طرف جو انکار کرنے والا ہے وہ ایک طبقہ ہے، ان کے لیے لاجک کام آ جائے گی، قرآن مجید کی ریزننگ کام آ جائے گی. دوسری طرف یہ ہے ماننے والا طبقہ، لیکن ہر چیز کو ماننا شروع کر، یہاں تک کہ کھانسی آتی ہے یا زکام بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے جن اور جادو. اب درمیانی جو طبقہ ہے کہ وہ کچھ مانتے ہیں، جو چیزیں حقیقت ہے وہ مانتے ہیں، جو چیز حقیقت نہیں وہ نہیں مانتے. تب سوال یہ ہے کہ اب اگر مان لیا جائے کہ جادو کی جو حقیقت ہے، جو حقیقت نہیں ہے وہ غلط ہے، جنوں کی جو حقیقت ہے وہ ہے، جو چیز نہیں ہے وہ غلط ہے. اب ہے تو اس کے پریکاشن کیسے لے؟ کیا اس کا علاج کا بھی طریقہ ہم کو بتایا گیا کیا نہیں بتایا گیا، یا صرف جنوں کی انفارمیشن دی گئی؟ نہیں، باقاعدہ ہم کو علاج کا طریقہ بھی بتایا گیا. لیکن لوگ اپنے طور پہ جو طریقہ اپنا لیے ہے، مثال طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے مڈ گٹ کے نیچے مرچیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں. کسی نے اپنے گھر کے سامنے ایک موٹا سا کدو لگا لیا، کسی نے گھر کے باہر جو ہے دانت ایسے جیسے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا راکشس ہے، اور اس نے باہر تصویریں لگا دی. لوگوں کے تصور میں کیا ہے، وہ جن آئے گا تو اس کو دیکھے گا، وہ کہے گا ارے آلریڈی ایک جن موجود ہے تو میں کیوں جاؤں، یہ تصور ہے ان کا. یا گھر کو نظر لگ جاتی ہے تو گھر کو کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر کہیں نہ کہیں ڈراؤنی کچھ شکلیں ڈالتے ہیں اس تصور کے ساتھ، جیسے ہی گھر کو دیکھیں گے وہ چہرے سے گھبرا جائیں گے. نتیجے میں کیا کریں گے، لوگ نظر لگانے سے رک جائیں گے. یہ ان کے اپنے خیالات. کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی موٹی کانٹی ہوتی ہے جو کہاں سے پتہ نہیں اٹھا کر لاتے ہیں. کسی نے جو ہے کالی پوت کا لچھا اس نیت سے ڈالا ہے کہ اگر میں نہیں ڈالوں گی تو میرا شوہر مر جائے گا. ساؤتھ انڈیا میں ہوتا چھلا کہتے ہیں، یعنی ایک چاندی قسم کا ایک خاص قسم کی ایک بالی نما چیز جو ہوتی ہے وہ پیر کی ایک انگلی میں مخصوص جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے شوہر کا انتقال ہو جائے گا. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ اپنے طور پر سوچ لیے. یہ ساری چیزیں جو لٹکائی جاتی ہے یا کڑا باندھا جاتا ہے یا چٹکے لگائے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی بعض اوقات توغرے اس نیت سے لگاتے ہیں کہ اس سے تبرک آئے گا، یا کوئی گھر کے باہر تختیاں لگاتے ہیں، ایجوکیشن کے لگاتے ہیں، معلومات کے لگاتے ہیں، ترجمہ ڈالتے ہیں آیت الکرسی کا، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ میجارٹی کا کیا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ توغرے، یہ تختیاں، یہ چھوٹے چھوٹے جو پینٹنگز وغیرہ رکھائی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے تبرک آئے گا، اس روم میں برکت رہے گی. یہ طریقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک. چاہے وہ لوہے کے، چاہے کپڑے کے ہوں، تاگے ہوں، گلے میں لگائے جاتے ہوں، جس کو اردو زبان میں تعویذ کہتے ہیں. تو تعویذ کا معنی ہے بچانے والی چیز. معوذتین سے عوذ یعوذ تعویذا،
بچانے، معوذ یعنی بچانے والی چیز. تب سوال یہ ہے کہ ابھی جو میں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں، لیمبو سے لے کر کانٹی سے لے کر کدو سے لے کر یا کھیتوں میں جو ہنڈی لگائی جاتی ہے یا گھروں کے اوپر جو عجیب خزم چہرے لگاتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہم کو بچائے گی؟ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کب بچائے گا؟ وہ تو مسبب ہے. اللہ نے کچھ اسباب دیے ہیں، جائز اسباب، ناجائز اسباب. جس کا قرآن اور حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں جائز اسباب. جس کا ہمیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ملتا، الٹا ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارے وہم اور خرافات والی زندگی میں ہم چلے جاتے ہیں، تو یہ ناجائز اسباب ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی؟ پہلے اونٹنی کو رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اونٹنی کو چھوڑ کر ہوا میں بغیر باندھے کے اس کے بعد کہیں گے اللہ بچا لے گا، تو صحیح نہیں. تو ہم کو جب معلوم ہے کہ جن حملہ کرتے ہیں، شیطان حملہ کرتے ہیں، جادو سے نقصان ہوتے ہیں، تو لاپرواہی کے لفظ تو نہیں گزار سکتے. پہلی بات چلیے اب پریکاشن لے رہے ہیں تو ناجائز طریقے سے بھی ہم نہیں لے سکتے. جائز طریقے کیا ہیں؟ جائز طریقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جب مجھ پر نازل ہو گئی اور اس کا پاور کا مجھے جب پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سارے جو رقیہ شرعیہ پڑھتے تھے وہ سب چھوڑ کر آپ ہمیشہ اس کو استعمال کرتے تھے. اس کا مطلب بہت پاورفل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آیت شیطان نے کہا کہ تم اگر یہ آیت پڑھو گے تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، وہ کیوں ہے؟ اعظم آیت آیت الکرسی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 255 میں وہ آیت ہے. تو قل کے 2 سورے اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں آمن الرسول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 2 آیتیں بہت ہی پاورفل ہے. صحیح مسلم کی روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ لا یستطیعوہا البطلہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. جادو ہو، دنیا کے سارے جادوگر مل کے بھی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں خاص طور سے ہدایت میں اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ جائز طریقہ ہے جادو اور جنوں سے بچنے کا. آنے سے پہلے اگر ہم اذکار کرتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق لائف اسٹائل رکھیں گے، تو پہلے تو ہم کو یہ مصیبتیں آتی نہیں ہیں. جی. اور اگر آ جائے، آنے کی وجہ یا تو انتقامی ہو سکتی ہے، جی. یا تو عذاب کے طور پر ہو سکتی ہے. اب عذاب کے طور پر ہے تو اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، تو فوراً ہم توبہ کر کے رجوع کر لیں تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اگر وہ انتقام کے طور پر ہے اور وہ ستا رہا ہو تو آدمی سورہ بقرہ پڑھے، قل کے سورے پڑھے، اور اگر خود نہیں ہو رہا ہے، مجبوری میں اگر وہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو ایسے معالج کے پاس جائے جو علاج کے طور پہ جادو نہ کرے. وہ بھی ہم آگے کے ایپیسوڈ بتائیں گے صحیح معالج اور غلط معالج کو پہچاننے کے طریقے کیا ہے. تو صحیح معالج سے آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تداو یا عباد اللہ، تم دوائی لیا کرو اے اللہ کے بندو. ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نازل کی ہے تو ساتھ ساتھ میں اللہ نے شفا بھی نازل کی ہے. تو لہذا اسباب اپنانے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں گے، توبہ کریں گے اور اللہ کا ذکر کو ہم پابندی سے کریں گے تو دنیا کے سارے دشمنوں سے انشاءاللہ لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی. یہ صحیح طریقہ اور غلط طریقہ میں نے 2 بھی بتا دیا ہے. اللہ ہم کو صحیح طریقہ اپنانے اور غلط طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.